پیغمبر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا نے دیکھا تھا تو آپ پر آپ کے عشق میں زلیخا مبتلا ہو گئی۔ بہت طویل واقعہ ہے، علماء سے کبھی آپ اس کے متعلق سنیے گا، اور بڑا دلچسپ واقعہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا گم ہونے کا۔ اور اللہ تبارک و تعالی کی شان کریمی کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوبوں کو اور اپنے محبوب بندوں کو کس طرح ان کی حفاظت فرماتا ہے، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے پتہ چلتا ہے۔ بہرکیف حضرت سرکار سیدنا یوسف علیہ السلام پر حضرت زلیخا فدا ہوئی، اور یوسف علیہ السلام کی محبت میں ایسی دیوانی ہوئی کہ یوسف کو پانے کے فراق میں وہ جس بت کی پوجا کرتی تھی روزانہ شام میں اس بت کے پاس پہنچتی اور یہ کہتی کہ اے میرے بت، مجھے یوسف تک پہنچا دے، یوسف مجھے دلا دے۔ اور وہ بت کے سامنے صرف یہی بات کہتی، یا صنمی یا صنمی۔ اے میرے صنم، میرے بت، مجھے یوسف چاہیے، مجھے یوسف سے ملا دے۔ تو ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، کئی سال تک حضرت زلیخا رضی اللہ تعالی عنہا جب ایمان نہیں لائی تھی، اس وقت بت کے سامنے یہی کہتی، یا صنمی یا صنمی۔ روز کا معمول تھا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ زلیخا کی جوانی جاتی رہی، بڑھاپے کے آثار ظاہر ہوئے، کئیوں سال کا عرصہ بیت گیا، مگر زلیخا نے اس بت سے مانگنا نہ چھوڑا، اور یہی کہتی، روز جاتی شام میں خادماؤں کے ساتھ میں اور بت کے آگے دیا جلاتی، اس کی پوجا کرتی، اور صرف بت سے یہی کہتی، یا صنمی یا صنمی، اے میرے صنم، مجھے یوسف عطا کر دے۔ ایک مرتبہ بڑھاپے کا غلبہ قریب ہوا تو اسی بت کے سامنے بیٹھی تھی، یوسف کی یاد آئی، اور پھر یوسف سے اس نے کہا، بت سے کہا، یا صنمی یا صنمی۔ اس دوران
یوسف کی محبت کا غلبہ ایسا ہو چکا تھا کہ حضرت زلیخا کو نیند کا غلبہ جو ہے وہ طاری ہوا. یعنی اس پوجا کے درمیان ایک نیند کا غلبہ، یعنی یوسف کی محبت میں ایسی گم ہو گئی کہ دوران محبت ہی، دوران پوجا ہی وہ اشک بہاتے ہوئے ایک بے ہوشی جیسا عالم طاری ہوا. نیند کا غلبہ جب ان پر طاری ہوا، چونکہ یوسف کی یاد دن و رات حضرت زلیخا کا ایک معمول بن گیا تھا. نہ انہیں کھانا اچھا لگتا، نہ پینا اچھا لگتا، بس یوسف چاہیے تھے، یوسف سے میری ملاقات ہو جائے. تو حضرت یوسف کے علیہ السلام کی یاد میں حضرت زلیخا اس قدر تڑپتی رہتی. تو ایک مرتبہ وہی غلبہ جب ان پر طاری ہوا بت کے پاس روزانہ کے معمول کے کہ میرا بت جو ہے مجھے یوسف دلا دے گا، یہ چاہت تھی حضرت زلیخا کی. مگر پہنچتے ہوئے یوسف کو وہی بت کی پوجا کرنے کے بعد نے وہی اپنے بت سے کہا یا صنمی یا صنمی. نیند کا غلبہ آیا اور اسی وقت ان کی زبان سے نکلا یا سمدی یا سمدی. صنم کی جگہ سمد نکلا، غلطی سے نکلا اور نیند کے غلبے میں نکلا. یا صنمی نہیں بلکہ یا سمدی یا سمدی. جیسے ہی حضرت زلیخا کی زبان پر یہ کلمات جاری ہوئے یا سمدی یا سمدی، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے جبریل جاؤ اور فوراً یوسف کے گھوڑے کا رخ حضرت زلیخا کے شہر کی طرف کر دو. اور یوسف سے زلیخا کی ملاقات کرا دو. جبریل علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی مولا تو بادشاہ حقیقی ہے اور سب کچھ جانتا ہے. تو یہ بھی جانتا ہے کہ زلیخا نے تجھے یاد نہیں کیا ہے، بلکہ زلیخا تو اس بت کو یاد کر رہی تھی، اپنے صنم کو یاد کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی یا صنمی یا صنمی. یعنی اے میرے بت، اے میرے بت، اے میرے معبود. ایک پتھر کی پوجا کر رہی تھی اور اسی عالم میں اس پر نیند کا غلبہ آیا اور اس کی زبان پھسلی ہے. اور جب زبان پھسلی ہے تو اس نے اپنی زبان سے کہا یا سمدی. یعنی یہ اس نے اپنے آپ سے نہیں کہا، یہ اس کی زبان پھسلی ہے تو صنم کے بجائے سمت کہہ دیا. اور پھر بھی تو زلیخا کی خواہش کو پورا کرنا چاہتا ہے کہ اس نے تو تجھے پکارا ہی نہیں ہے. وہ تو تیری طرف لو لگائے ہوئے ہی نہیں ہے اور وہ تو اپنے بت سے مانگ رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل سے فرمایا اے جبریل میں جانتا ہوں کہ یوسف کی محبت میں زلیخا کئی سال سے اس بت کی پوجا کر رہی ہے، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ آج اس نے پکارا تھا اپنے صنم کو ہی تھا، یعنی یا صنمی کہہ رہی تھی، اتنے سالوں سے کہہ رہی تھی، اور آج بھی وہ اپنے بت کو ہی پکار رہی تھی، مگر اس کی زبان پھسلی
اور اس نے کہا یا سمدی یا سمدی، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، یوسف سے میری ملاقات کرا دے۔ تو اتنے سال اس نے اپنے بت کو پکارا، اور اس بت نے یوسف سے زلیخا کو نہیں ملایا، اور نہ اس بت میں وہ طاقت ہے۔ اور آج اس نے عشق میں اپنے صنم سے، اپنے بت سے یہ پکار کر کہا کہ اے میرے صنم، مگر پکارتے ہوئے اس کی زبان پھسلی اور اس کی زبان سے نکلا اے سمد، اے میرے رب، اے میرے رب۔ تو آج اگرچہ اس کی زبان پھسلی ہے، مگر اس نے مانگا تو مجھ سے ہے، اور میری رحمت کو یہ گوارا نہیں کہ زلیخا اتنے سال سے اس بت سے مانگ رہی ہے، اس بت نے کچھ نہیں دیا۔ اگر آج میں بھی نہ دوں تو اس بت میں اور مجھ میں فرق کیا رہے گا؟ اس بت میں اور مجھ میں فرق کیا رہے گا؟ اسی لیے اگرچہ آج اس کی زبان پھسلی، مگر نام تو اس نے میرا لیا ہے۔ میری رحمت کو گوارا نہیں ہے کہ زلیخا میرا نام لے اور میں اسے یوسف تک نہ پہنچاؤں۔ اسی لیے میں نے تمہیں حکم دیا ہے کہ جاؤ، گھوڑے کے رخ کو پھیر دو زلیخا کی طرف، اور یوسف سے زلیخا کی ملاقات کراؤ۔ تو پتا چلا کہ رب تبارک و تعالی کی ذات اللہ وہ ہے جو اپنے بندوں کو بن مانگے عطا کرتا ہے، سبحان اللہ۔ اور وہ ایسا کریم ہے، ایسا کریم ہے کہ اگر ہم قیامت تک کی زندگی ہمیں میسر ہو اور صرف اس کی نعمتوں کا ہم شکر ادا کرتے رہیں، تو شاید ہی کسی ایک نعمت کا شکر کو ہم ادا کر پائے۔ یہ آنکھ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا کی، اور اس کی نعمت، اس کی قدرت کہ اس نے اس آنکھ کو ہمارے چہرے پر سر کے برابر نیچے رکھا، پیشانی کے نیچے رکھا۔ اس آنکھ کو اگر اللہ ہمیں نہ دیتا تو ہم کیسے دیکھ پاتے؟ اور اس آنکھ کو اس کی جگہ کے علاوہ کسی اور جگہ پر رکھتا تو انسان دیکھنے میں کیسا لگتا؟ اس ناک کو اللہ نے اسی چہرے میں رکھا۔ اگر یہ ناک انسان کی نہ ہوتی، اور اگر ہوتی تو اس جگہ پر نہ ہو کر کسی اور جگہ پر ہوتی، تو انسان کا وجود کیسا ہوتا؟ ان سب چیزوں پر غور کرے تو پتا چلے گا کہ بندہ اس وقت جب اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو پر غور کرے گا تو وہ اس کا شکر ادا کرے گا کہ اللہ نے ہماری تخلیق ہمیں جیسا بنایا ہے، یہ اللہ کا بے انتہا کرم ہے۔ اس رب نے ہمارے جسم کے اندر ایسے سسٹم کو پیدا کر دیا، ایسے سسٹم کو رکھا ہے کہ ایک بندہ کھڑے ہو سکتا ہے، وہ کھاتا ہے، پیتا ہے، بولتا ہے۔ جب کھانا کھانے کے لیے ہم بیٹھتے ہیں تو رب کا شکر دیکھو، اللہ کی نعمت کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس نوالا اٹھانے کے قابل بنایا، پھر وہ نوالا ہمیں منہ میں رکھنے کی صلاحیت عطا کی، پھر اس منہ سے ہمیں یہ عقل عطا کی کہ اب اس نوالے کو اپنے دانتوں سے چبانا ہے، اور پھر اس کو اپنے اندر لینا ہے، اور جب وہ پیٹ میں پہنچتا ہے تو یہ رب کا شکر دیکھو کہ پیٹ کے اندر کا جو فنکشن اللہ نے رکھا ہے،
وہ اس کو ہضم کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں کہ ہم اس کا جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان پاک ہے وہ ذات جس نے زمین سے پتھروں کے سینوں سے سبزوں کو اگایا، اور پاک ہے وہ ذات جو آسمانوں سے بارش کو برساتی ہے۔ یہ شان رحیمی اور یہ شان کریمی کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو ہم شمار کریں تو زندگی ختم ہو جائے۔ صرف اپنے وجود میں، ہمارے وجود میں اللہ نے جو نعمتیں رکھی ہیں ہم اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ اس لیے اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی پاکی کو بیان کرو، اور صبح و شام اس کے ذکر میں لگو کہ اس نے ہمیں پیدا ہی اسی لیے کیا کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ وہ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے پر کرم فرماتا ہے، کہ ہم اگر اپنے وجود کو دیکھیں اور اپنے گناہوں پر نظر ڈالیں تو دیکھ لو کہ زندگی میں کوئی ایسا لمحہ ہم نے نہیں گزارا ہوگا جس میں ہم نے گناہ نہ کیے ہوں۔ اگلی امتوں میں اگر جب بندہ کوئی گناہ کرتا تھا تو جب وہ گناہ کرتا تھا تو اس کا اعلان، اس کا چرچا ساری دنیا میں ہو جاتا تھا، اس طرح کہ جب وہ گناہ کرتا تھا تو اس کے گناہ کو اس کے دروازے کے باہر لکھ دیا جاتا۔ یہ رب کا احسان، اس کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کے صدقے ایسا کرم فرمایا کہ ہمارا پورا وجود گناہوں میں ہوتا ہے، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے گناہوں کا اظہار لوگوں پر نہیں فرماتا، اور ہمارا وجود، ہم ایسے گنہگار کہ یہ زمین پھٹ جائے اور اس میں سما جائے تب بھی اس کا کفارہ ادا نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایسا رکھا ہے کہ اس کے باوجود بھی ہم اس زمین پر چلتے پھرتے ہیں۔ یہ اس رب کا کرم ہے۔ لہٰذا اپنے رب کی پاکی بیان کرو اور اس کے بلائی ہوئی راہ کی طرف آؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو چیز پسند ہے، جو کام پسند ہے، اس کام میں لگ جاؤ، اور جو اللہ اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب ہے ان تمام کاموں سے بچو۔ کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن ہے ان سے دشمنی رکھو، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دوست ہے ان سے دوستی۔ یہی دین کا تقاضا ہے اور یہی ایمان ہے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں سب سے بہتر جانو، کہ بعدس خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد سب سے بزرگ ہیں، بس یہی عقیدہ رکھو، اور حضور جیسا کوئی نہیں، یہ عقیدہ رکھو، اور یہی عقیدہ ہمارا ہے، اور یہی دین ہے۔ حضور کی محبت ہی جان ایمان ہے، اس پر سختی سے قائم رہو، اور یہی مسلک اعلی حضرت ہے۔ یہی مسلک اعلی حضرت ہے۔ اس لیے اپنی زندگی ذکر الہی میں گزارو۔ آج آپ اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کرو گے، اللہ تبارک و تعالی اپنی زندگی میں ہم سے جو خطائیں ہوئی، جو گناہ ہوئے، اب جو ہو چکا
وہ پلٹ کر پھر نہیں آئے گا، مگر اللہ نے یہ کرم فرمایا کہ ہمیں توفیق بخشی ہے تو اپنے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کرو۔ وہ گناہ جو ہم نے سب کے سامنے کیے یا چھپ کر کیے، دن کے اجالے میں کیے ہوں یا رات کے اندھیرے میں کیے ہوں، اپنے رب کے حضور سچے دل سے توبہ کرو۔ وہ ایسا کریم ہے، ایسا کریم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بندہ جب اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع لاتا ہے اور اپنے رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہے، تائب ہوتا ہے، تو اللہ ایسا کریم ہے کہ جس خطے پر اس نے گناہ کیا ہے اس خطے سے اس گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ جس کے سامنے گناہ کیا اس کے ذہن سے اس بات کو نکال دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان وہ ایسا کریم ہے، سچی توبہ کر کر دیکھو، وہ ایسا کریم ہے یہاں تک کہ اللہ تعالی فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میرے بندے سے جو گناہ ہوئے تھے آج اس نے توبہ کی ہے، اعمال کے دفتر سے، دفتر اعمال سے ان تمام گناہوں کو مٹا دے، مٹا دے۔ اور اللہ تبارک و تعالی سچے توبہ کرنے والے بندے پر ایسا مہربان ہے کہ فرشتوں کے عقل سے بھی اس بات کو نکال دیتا ہے کہ اس بندے نے گناہ کیا تھا، یعنی کرامن کاتبین